بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ تو آج کی طلب قلب کی طرف سے یہ جو ویڈیو ہے، آج کی گفتگو کا جو ہمارا موضوع ہے وہ ہے دکھاوا، کہ آپ یہ کس طرح جان سکتے ہیں کہ میرے عمل میں، میری عبادت میں دکھاوا کتنا ہے اور جو خلوص ہے اللہ تعالیٰ کے لیے وہ کتنا ہے۔ تو سب سے پہلے قرآن پاک میں بھی اگر ہم دیکھیں تو اللہ پاک نے ایک جگہ ارشاد فرمایا ہے کہ اللہ زینہ ہم یراؤن، کہ جو لوگ نماز صرف دکھاوے کے لیے پڑھتے ہیں ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کے لیے ویل ہے، یعنی کہ ان کے لیے بہت بڑی ہلاکت ہے۔ تو قرآن پاک میں بھی اکثر جگہ اللہ پاک نے مثالوں کے ذریعے ایسے لوگوں کے بارے میں بتایا کہ ان کی عبادت انہیں کچھ نفع نہیں دے گی۔ تو ایک دفعہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی فرماتے ہیں کہ ہم بیٹھے ہوئے تھے تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے اور ہم مسیح دجال کے بارے میں آپس میں گفتگو فرما رہے تھے۔ تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صحابہ، مجھے تمہارے بارے میں شرک خفی کا اس سے زیادہ خوف ہے، مسیح دجال سے بھی زیادہ۔ تو صحابہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، شرک خفی کیا ہے، اس کے بارے میں ہمیں بتائیے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شرک خفی یہ ہے کہ ایک بندہ نماز پڑھ رہا ہو اور وہ صرف اس بنا پر اپنی نماز کو لمبا کرے، مزین کرے کہ ایک دوسرا شخص آ کر اسے دیکھ رہا ہے، یعنی کسی کو دکھانے کے لیے۔ تو اسے شرک خفی کہا گیا ہے، ریاکاری کو۔ حضرت امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ بھی فرماتے ہیں کہ دنیا میں سب مردہ ہیں سوائے ان کے کہ جو علم والے ہیں، اور پھر آگے ارشاد فرمایا کہ علم والوں میں بھی سب سو رہے ہیں سوائے ان کے جو عمل کر رہے ہیں، اور عمل والوں میں بھی کچھ محفوظ ہیں کچھ غیر محفوظ ہیں، اور فرمایا کہ جو محفوظ ہیں وہ خلوص والے، جو مخلص، جو خالص اللہ پاک کے لیے عمل کر رہے ہیں، اور جو غیر محفوظ وہ ہیں جو دکھاوے کا شکار ہو گئے۔ تو اس لیے اپنے عمل کی طرف توجہ دیں، کیونکہ اور یہ دکھاوا جو ہے جو بات میں نے کی کہ ہم کیسے یہ دیکھیں گے کہ ہماری عبادت میں، ہمارے عمل میں کتنا دکھاوا ہے۔ تو اس کے لیے ایک بات ذہن میں رکھیں کہ آپ اپنی تنہائی کی عبادت کو اپنی جلوت کی، محفل کی، جو لوگوں کے سامنے آپ عبادت کرتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، کوئی بھی عمل کرتے ہیں، اس سے کمپیئر کریں۔ اگر تو آپ کی تنہائی کی عبادت بہتر ہے اس سے کہ جو آپ لوگوں کے سامنے عبادت کرتے ہیں، لوگوں کے سامنے عمل کرتے ہیں، اس سے اگر آپ کی تنہائی کی عبادت بہتر ہے تو سمجھ لیں کہ آپ دکھاوے سے اللہ پاک نے آپ کو بچایا ہوا ہے۔ تو اس کے برعکس اگر آپ جو ہے تنہائی میں ایسا کام کریں کہ جو اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند ہو، اور جو ہے اپنی محفل میں لوگوں کے سامنے آپ بہت اچھا بنیں اور ہر عمل آپ اپنا سنت کے مطابق کریں اور ہر کام میں ایک نیک بننے کی کوشش کریں، لیکن تنہائی میں دیکھیں، تنہائی میں یا تو اللہ پاک تو انسان کے ساتھ ہوتے ہی ہیں، لیکن شیطان بھی کیونکہ بندے کے ساتھ ہوتا ہے، تو تنہائی یا تو پھر بندہ اللہ کی طرف دھیان ہو جائے تو وہی تنہائی بندے کے لیے ایک بہت اجر کا ذریعہ بن جاتی ہے، جبکہ اگر شیطان کی طرف دھیان چلا جائے تو تنہائی بندے کے لیے ہلاکت کا سبب بھی بن سکتی ہے۔ تو اس لیے اپنی تنہائی سے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ میری عبادت میں کتنا دکھاوا ہے، لیکن آپ اپنی جو تنہائی میں جیسا کہ تہجد میں اگر آپ کوشش کریں، تہجد اگر پڑھ سکتے ہیں، یا اسی طرح کوئی اکیلے میں نیکی کا موقع ملے، راستے میں کہیں جاتے ہوئے کہیں بھی، تو اس کو پھر بعد میں ظاہر نہ کریں۔ تو اس لیے بہت سے لوگ اکیلے میں نیکی اگر انہیں موقع مل بھی جاتا ہے تو وہ لوگوں کے سامنے ظاہر کر کے اس کا بھی اجر ضائع کر لیتے ہیں۔ تو اس لیے اپنی تنہائی کو بہتر بنائیں۔ دیکھیں، تنہائی کا تعلق ہے نفس کے ساتھ۔ اگر انسان اپنے نفس کو قابو میں رکھے تو انسان دکھاوے کی ہر شکل سے بچ سکتا ہے، اور نفس کو لگام آپ خود ڈالیں گے، یہ نہیں کہ جو ہے کسی نے باہر سے آگے آپ کے سر کے اوپر تلوار رکھ کے آپ سے عمل کروانا ہے۔ تو غور کریں، بہت سے ہم میں ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اپنے نفس کو خدا بنا رکھا ہے،
اور اپنے نفس کے اشاروں پر چلتے ہیں، اور جب کوئی ان کی اصلاح کی کوشش کرتا ہے تو الٹا پھر اس سے جھگڑنا، اس سے بحث شروع کی جاتی ہے، بجائے اس سے کہ اپنے عمل کو دیکھیں۔ تو یاری جو ہے وہ اپنی اللہ سے ہی رکھیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے بھی فرمایا تھا نا کہ سجدہ خالق کو ابلیس سے یارانہ بھی، حشر میں کس سے محبت کی جزا مانگے گا۔ ہمارے پاس عمل ہے کیا آخرت کے لیے، لیکن اگر دکھاوا آ جائے تو جو ہے وہ بھی ضائع ہو جائے گا۔ تو اللہ پاک ہمیں دکھاوے سے محفوظ فرمائے۔